تو یہ حدیث مبارکہ میں نے تقریباً 2 درجن کے قریب آپ کی خدمت میں سے ستہ سے پیش کی۔ بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی رسول ہیں اور صاحب روایت ہیں، رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان سے صحابہ بھی روایت کرتے ہیں، تابعین بھی روایت کرتے ہیں، خود فرد اہل بیت حضرت ابن عباس ان سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ان کی روایتیں جو ہیں ان کی بنیاد پر ہم اپنے عقائد ثابت کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، میلاد شریف ثابت کرتے ہیں، جس طرح انا قاسم واللہ یعطی، یہ ہم اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں کہ رب العالمین نے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے، قاسم بنایا ہے، خازن بنایا ہے۔ اور پھر فضیلت علم میں ہم حدیث پیش کرتے ہیں، اور محفل میلاد میں ہم آپ سے مروی یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے صحابی رسول، کاتب رسول، محب رسول، محب اہل بیت، جرنیل اسلام، فاتح عرب و عجم، قاطع افضیت و خارجیت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بیان کریں گے سیاستہ سے، کہ سیاستہ کے محدثین نے جو اپنی کتابوں میں تقریباً 2 درجن کے قریب روایتیں جو نقل کی ہیں وہ آپ کے سامنے اشارتاً خلاصتاً پیش کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ظہور فیضی جیسے اور مرزا جلمی جیسے جو بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ویوز کے لیے، مشہوری کے لیے اور رافضیوں سے مال حاصل کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ تنقید کرنے کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے، ان بدبختوں کی کیا اوقات ہے۔ سورج کی طرح منہ کر کے اگر کتا بھونکے تو سورج کی روشنی میں، بلندی میں، عروج میں، شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ والوں کے بارے میں غلط زبان یا غلط ذہن رکھتے ہیں، اور خود سے ستہ کے اندر جو روایتیں ہیں اہل بیت کی شان کے اندر، جو خارجی ناسبی ہیں وہ انہیں بھی مشکوک مانتے ہیں، جس طرح یہ ٹولہ جو ہے یہ صحابہ کی شان میں جو روایتیں ہیں ستہ کی انہیں مشکوک کہتا ہے۔ تو یہ 2 ٹولے ہیں بدبخت۔ ہم الحمدللہ اہل سنت جو ہیں، چاہے وہ مولا علی کی شان میں ہو، وہ کسری کی شان میں ہو، آل کی شان میں، صحاب کی شان میں، جو بھی روایت ہو، چاہے بلا سند ہو، بشرطے کہ اس کے اندر غلو نہ پایا جائے، موضوع روایت کی کوئی نشانی نہ پائی جائے، قرآن و سنت اور جو اصول ہیں ان کے خلاف نہ ہو، تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ فضائل کے باب میں چلتی ہیں ایسی چیزیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کتب موضوعات کے اندر صرف یہ نہیں کہ اہل بیت کی شان میں جو جھوٹی روایتیں ہیں ان کی محدثین نے نشاندہی کی ہے، بلکہ ابوبکر صدیق کی شان میں جو جھوٹی روایتیں ہیں ان کو بھی بتایا ہے محدثین نے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ اور ہم الحمدللہ ان میں سے کسی ہستی کی شان میں یہ نہیں کہ ہم کو تعصب کا شکار ہیں یا ہم کو دوغلا پن کا شکار ہے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ان میں سے چاہے وہ ابوبکر صدیق کی شان میں ہو، چاہے وہ ابو تراب، حیدر، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان، کسی کی بھی شان کے اندر روایت ہو، اگر وہ اہل سنت کے اصولوں پر نہیں ہے تو ہم وہ نہیں تسلیم کریں گے۔ اور ان میں سے کسی کی شان میں بھی ایسی روایت ہو جو اصولوں کے مطابق ہے، بلا سند بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے خلاصتاً میں اشارتاً پیش کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے، آپ خود ان سے جو فوائد ہیں وہ سوچ سمجھ کے حاصل کر سکتے ہیں کہ ان حدیثوں سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو یہ ترتیب بنائی ہے ان روایتوں کو جمع کر کے، میں نے یعنی مسائل کے لحاظ سے ترتیب دی ہے۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق جو روایات ہیں میں برکت کے لیے بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں، 914 نمبر حدیث بخاری کی، کہ سہل بن حنیف کہتے ہیں سمعت معاویہ بن ابی سفیان هو جالس علی المنبر اذن المؤذن، کہ حضرت معاویہ ممبر پہ جلوہ فرمائے ہیں، مؤذن نے اذان دی، اس نے اللہ اکبر کہا، حضرت معاویہ نے اسی طرح کہا، پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، حضرت معاویہ نے کہا آنا، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں، پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت معاویہ نے کہا آنا۔ جب اذان ختم ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کو میں نے ایسے کرتے دیکھا ہے۔ دوسری روایت یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، 963 نمبر، یہ ابن محیریز، یہ ان معاویہ بن ابی سفیان قال قال رسول اللہ لا تبازرونی بالرکوع ولا بالسجود، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رکوع سجود میں مجھ سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ میں جتنا بھی رکوع کے اندر جتنا بھی تم سے پہلے جاؤں گا، جب رکوع سے سر اٹھاؤں گا تو میرے ساتھ تم مل جاؤ گے، میں سجدے کے اندر جتنا پہلے چلا جاؤں، جب میں سجدے سر اٹھاؤں گا تو میرے ساتھ مل جاؤ گے، یعنی رکوع سجود میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کرو۔ تیسری روایت یہ سنن ابن ماجہ کی 540 نمبر حدیث ہے، معاویہ بن خدیج خود سے ابی رسول ہے، معاویہ بن خدیج ان معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن خدیج معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ ام حبیبہ سے یہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے جن میں آپ نے مجامعات فرمائی ہوتی؟ حل کان رسول اللہ یصلی فی الثوب الذی یجامع فی؟ قالت نعم، ان کا ہاں، اذا لم یکن فیہ اذی، اگر اس میں کوئی آپ نشانی نہ دیکھتے،
تو آپ انہی کپڑوں میں نماز ادا فرما لیتے جن میں مجامت فرمائی ہوتی۔ چوتھی روایت ہے حمران بن ابان یحدث عن معاویہ لقد صحبنا رسول اللہ فما رأیناہ یصلیھا ولقد نہا عنہما یعنی الرکعتین بعد العصر۔ یہ بخاری شریف کی 587 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہم نے یہ عصر کے بعد 2 نفل نہیں پڑھے جو تم پڑھنے لگ گئے ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں فقہی مسائل کے اندر جو بھی روایتیں آئیں گی تو وہ جو فقہی مذہب ہے اس کے مطابق قبول کی جائیں گی، چونکہ ان کے اندر راجح مرجوح ناسخ و منسوخ سب چلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، میرے بیان کرنے کا یہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ حضرت معاویہ سے سیاستہ کے اندر تقریباً 2 درجن کے قریب روایات جو ہیں وہ مروی ہیں تقریباً، یہ کوئی حتمی عدد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ 5ویں روایت ہے سنن ابن ماجہ 725 نمبر، عیسیٰ بن طلحہ قال سمعت معاویہ بن ابی سفیان قال قال رسول اللہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن جو اذان دینے والے لوگ ہیں ان کی گردنیں شان و شوکت کے لحاظ سے بلند ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ابی داؤد 4129 نمبر، درندوں کے جو چمڑے ہیں ان سے یعنی زین وغیرہ بیٹھنے کی گدے وغیرہ نہ بناؤ، اس سے رسول اللہ نے منع کیا۔ یہ روایت ہے ابن سیرین روایت کرتے ہیں ان معاویہ بن ابی سفیان قال قال رسول اللہ لا ترقبوا الخز ولا النمار۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے بیان کیا رسول اللہ نے یہ جو درندوں کی کھال ہے اس کو استعمال کرنے یعنی اس پر بیٹھنے کے لیے کچھ چیز بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی 1444 حدیث ہے ابو صالح ان معاویہ قال قال رسول اللہ من شرب الخمر فجلدوہ فإن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ، کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شراب پی اسے کوڑے لگاؤ، اور جو چوتھی دفعہ بھی شراب پی یعنی 3 دفعہ کوڑے کھا لے تو اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی 5247 نمبر، رسول اللہ نے جیلی بالوں سے منع کیا ہے۔ عورتیں بال لگا کر اوپر اوڑھنی اوڑھ لیتی ہیں، یہ بال بڑے بڑے دکھانے کے لیے عورتیں جو کسب کرتی ہیں اس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ سعید بن مسیب سنن نسائی کے اندر ہی 5248 نمبر روایت کے اندر ان معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الزور، رسول اللہ نے یعنی یہ مصنوعی بالوں سے منع کیا۔ والزور کیا ہے؟ والزور المرأۃ تلف علی راسها، کہ عورت اپنے بالوں کے اندر نقلی بال یا کچھ چیز جو ہے وہ کالا کپڑے وغیرہ یا دھاگے جمع کر کے وہ اپنے بالوں کو بڑا کرنے کی کوشش کرے تو رسول اللہ نے اس سے منع کیا۔ اب صحیح مسلم کے اندر حضرت امیر معاویہ کو جو سعادت نصیب ہوئی کتاب الحج کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب الحج حج کے احکام، قال ابن عباس قال لی معاویہ، تو ابن عباس راوی ہیں حضرت معاویہ سے کہ علمت انی قصرت من راس رسول اللہ عند المروۃ بمشقص، آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں نے مروہ کے نزدیک یعنی عمرہ رسول اللہ نے جب مکمل کیا تو مروہ کے مقام پر میں نے کینچی کے ساتھ رسول اللہ کے بال کاٹے، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس سے علماء نے فقہی مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ پتہ چلا کہ جو حلق ہے وہ کرانا ضروری نہیں ہے بلکہ بالوں کا کچھ حصہ کاٹ لینے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اس طرح سنن ابن ماجہ 126 نمبر روایت ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں جو جنگ جمل کے اندر شہید ہوئے، ان کی شان کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے۔ موسیٰ بن طلحہ عن معاویہ بن ابی سفیان قال نظر النبی الی طلحہ، کہ رسول اللہ نے حضرت طلحہ کی طرف دیکھا، فرمایا ھذا ممن قضا نحبہ، کہ یہ طلحہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ جان دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ احزاب کے اندر آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت معاویہ سے حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ کے ان کی یہ شان مروی ہے، اور سنن ابن ماجہ 126 نمبر ہے۔ سنن ابن ماجہ سے 221 نمبر کتاب و سنت کے جو مقام ہے اس کے بارے میں میسرہ بن حبس قال سمعت معاویہ بن ابی سفیان یحدث عن رسول اللہ انہ قال الخیر عادۃ والشر لجاجۃ، رسول اللہ نے فرمایا خیر عادت ہے اور برائی گناہ جو ہے یہ جھگڑا ہے، یعنی جو نیکی ہوتی ہے وہ اصل میں انسان کی فطرت کے اندر ہوتی ہے، اور جو مسلمان ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے نفس ضمیر کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اللہ رسول سے جھگڑا کرتا ہے، تو لہٰذا جھگڑا کرنا مشکل ہے اور عادت جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، لہٰذا مسلمان کو نیکی کی عادت بنانی چاہیے اور برائی میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے شب قدر کے حوالے سے حضرت معاویہ سے یہ روایت مروی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 1386 نمبر روایت ہے، متطرف یہ بیان کرتے ہیں ان معاویہ بن ابی سفیان عن النبی فی لیلۃ القدر، کہ حضرت معاویہ نے رسول اللہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں روایت کی،
قال لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ رسول اللہ نے فرمایا 27 کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ سنن ابی داؤد 1386 نمبر، سنن ابی داؤد 4597 نمبر روایت ہے۔ 73 فرقوں کے بارے میں ابو عامر حوزنی ان معاویہ بن ابی سفیان انہ قام فینا کہ حضرت معاویہ ہم میں کھڑے ہوئے، کہا کہ رسول اللہ اسی طرح ہم میں کھڑے ہوئے اور کہا تم میں سے پہلے لوگ جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 72 آگ میں جائیں گے۔ سنتان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں۔ وہی الجماعہ، وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سنن ابی داؤد 4597 نمبر حدیث۔ آگے الفاظ ہیں، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا پھر وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے نفس کے پیچھے، خواہشات نفس کے پیچھے ایسے چلیں گے، اس طرح خواہشات نفس ان کے اندر سرایت کر جائے گی جس طرح بولا پن جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے سنن نسائی 2557 نمبر روایت ہے سفارش کے والے سے کہ سفارش کرنی چاہیے، جو نیک سفارش ہے، جائز سفارش کرنی چاہیے۔ معاویہ بن ابی سفیان ان رسول اللہ قال، رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں اسے پہلے منع کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سفارش کرو، اگر تم سفارش کرو گے اجر پاؤ گے۔ اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو اور اجر حاصل کرو۔ سنن نسائی 3984 نمبر روایت ہے قتل حق کے بارے میں۔ ابو ادریس کہتے ہیں سمعت معاویہ تھا یخطب وکان قلیل حدیث، حضرت معاویہ نے بیان کیا، وہ قلیل حدیث ہے، یعنی وہ تھوڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بڑے محتاط ہیں۔ حضرت معاویہ حدیث کی روایت میں بڑے محتاط ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنا عرصہ لوگ کہتے ہیں جی وہ فتح مکہ کے بعد مجبوراً اسلام لائے، بڑا تھوڑا عرصہ ملا، وہ خاتمے وہی کیسے ہو سکتے ہیں، انہوں نے کون کون سی روایت لکھی، اس طرح کی وہ بونگیاں مارتے ہیں، اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کتنی حدیث مبارکہ، اور آپ ان حدیثوں کے اندر ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں گے حضرت معاویہ سنت پہ عمل کرنے کے بارے میں کتنے حریص ہیں۔ اور ایک اور میں چیز کی طرف اشارہ کر دوں، میں نے پچھلے بیان کے اندر حضرت معاویہ کی فضیلت میں جو بیان جاری کیا اس میں نے مسلم شریف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں وہ کہنے جو امیر بنائے ہیں نا یہ مختلف علاقوں کے اندر، انہی لوگوں کو بنایا ہے جو عدل کرنے والے ہیں، دین کو آگے سکھانے والے ہیں اور سنت نبی کو سکھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ میں حضرت معاویہ کتنے بڑے فقیہ تھے، جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر ابن عباس کہتے ہیں انہو فقیہ، تو آپ اندازہ لگائیں حضرت معاویہ کتنے فقیہ ہیں اور سنت پہ عمل کرنے میں کتنے حریص ہیں اور لوگوں کو سنت سکھانے میں کتنے حریص ہیں، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کل ذنب عسى الله ان يغفرہ، ہر گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ امید کی جا سکتی ہے معاف کر دے گا، الا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، سوائے اس کے کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، او الرجل يموت کافرا، یا ایسا بندہ جو کفر کی حالت میں مر جائے۔ ترمذی 3653 نمبر روایت ہے جریر بن عبداللہ عن معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی، ابو بکر عمر بھی 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور میں بھی اس وقت وَأَنَا ابْنُ 63 اور میں بھی اس وقت 63 سال کا ہو چکا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت معاویہ کس طرح سنت رسول اور ادائے رسول پر عمل کرنے میں حریص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے بھی یہ سعادت ہو جائے کہ میں بھی 63 سال میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے صحابی رسول کا اخلاص، ان کا ایمان۔ آگے سنن ابن ماجہ کے اندر 4199 نمبر حدیث ہے اعمال کے متعلق، اعمال کی مثال کیسی ہے۔ ابو عبد الرب قال سمعت معاویہ بن ابی سفیان یقول سمعت رسول اللہ انما الاعمال کالوعاء، رسول اللہ نے فرمایا اعمال کی مثال برتن جیسی ہے، اگر برتن کے نیچے صاف چیز ہو تو اوپر بھی صاف ہوگی، نیچے گندی اوپر بھی گندے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد اچھی رکھو، اچھی بنیاد رکھو گے تو اعمال اچھے کرو گے، اگر بری بنیاد رکھ لو گے تو پھر بری آتیں ڈالو گے تو پھر تمہارے اعمال سارے خلط ملط اور سارے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 3743 نمبر روایت ہے معبد جوہنی ان معاویہ تھا قال سمعت رسول اللہ یقول ایاکم التمادح فانہ الذبح، خوشامد کرنے سے بچو، اگر خوشامد کرو گے تو ذبح کر دو گے، ذبح یعنی جو جھوٹی خوشامدیں کرتے ہیں نا تو یہ اگلے بندے کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ 19ویں روایت پیش کرنے لگا ہوں، سنن ابن ماجہ 3399 نمبر ہے۔ یعلا بن شداد بن اوس سمعت معاویہ تھا یقول سمعت رسول اللہ یقول کل مسکر حرام علی کل مومن، ہر نشے والی چیز ہر مومن پر حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ 4035 نمبر حدیث ہے فتنے کے بارے میں۔ ابو عبد الرب بیان کرتے سمعت معاویہ تھا یقول سمعت
رسول اللہ یقول لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بس آزمائشیں اور فتنے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جو وہ برکات ہیں اور جو بھلائیاں ہیں وہ بہت کم رہ گئی ہیں۔ سنن ابی داؤد 2479 نمبر روایت ہے توبہ ہجرت کے بارے میں، ابو ہند عن معاویہ قال سمعت رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہجرت تب تک منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ منقطع نہیں ہوتی، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ منقطع نہیں ہوتی، جب تک توبہ منقطع نہیں ہے ہجرت بھی منقطع نہیں ہے۔ 20 نمبر روایت پیش کر رہا ہوں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3656 نمبر، کہ منابحی عن معاویہ ان نبی نہا عن اللغوطات، کہ رسول اللہ نے مغالطوں سے منع کیا کہ مغالطے نہ دو، اپنے معاملات بالکل صاف صاف رکھو۔ آگے 21 نمبر روایت سنن ابی داؤد ہے 4888 پردہ پوشی کے بارے میں، راشد بن سعید عن معاویہ سمیت رسول اللہ انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم، کہ لوگوں کے جو چھپے معاملات ہیں انہیں مت چھیڑو، یعنی ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو ورنہ تم معاملات کو خراب کر دو گے، پھر فساد جو ہے وہ ظاہر ہوگا، فتنہ ظاہر ہوگا۔ ابو دردہ آگے کہتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں قالما تو سامعہا معاویہ تو من رسول اللہ، حضرت معاویہ نے یہ جو بات رسول اللہ سے سنی تھی نا، نافعہ اللہ تعالی بہا، حضرت معاویہ کو اللہ نے اس بات سے بڑا نفع دیا ہے، یعنی حضرت معاویہ نے بڑا اچھی طرح اس پہ عمل کیا ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ انہوں نے پردہ دری نہیں کی، پردہ پوشی کی ہے، اس وجہ سے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ آگے حدیث جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، پیچھے میں ایک قصہ بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف کے اندر 1037، بخاری کے اندر 71 نمبر، کتاب العلم ہے اور باب ہے من یرید اللہ بہ خیرا، تو وہاں حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر، اور یہاں جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں کتاب الزکوٰۃ کے اندر مسلم شریف کے اندر، عبداللہ بن عامر یحسبی قال سمعت معاویہ تھا، کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ سوائے وہ حدیثیں جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یعنی منظر عام پہ آ چکی تھیں، باقی حدیثوں سے بچو، یعنی احتیاط کرو، کیوں؟ فإن عمر کان یخیف الناس فی اللہ، کہ حضرت عمر لوگوں کو بڑا ڈراتے تھے حدیث کے معاملے میں، بڑے محتاط تھے کہ حدیث جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بیان کیا کرو اور ایسے ہر ایک سے حدیث نہ لے لیا کرو۔ پتہ چلا جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ حسبنا کتاب اللہ، پہلے تو حضرت عمر فاروق کی یہ بات کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، باقی اگر ثابت ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں جو یہ غلط لے رہے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق حدیث کے اندر بڑے محتاط تھے، یہ نہیں کہ حضرت عمر حدیث کو مانتے نہیں تھے۔ تو سمیت رسول اللہ، میں نے، حضرت معاویہ کہتے ہیں رسول اللہ سے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا خازن، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کے اندر 71 نمبر روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بخاری شریف 6133 نمبر حدیث، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا، یعنی 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا، محتاط رہتا ہے، یعنی چکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے دھوکے بازوں سے جو مومن ہے۔ تو سنی جو ہے وہ بھی دھوکے بازوں سے، نقالوں سے ہوشیار رہیں۔ یہاں بخاری شریف 6133 حدیث کے تحت حضرت معاویہ کا قول لے کے امام بخاری آئے ہیں، حضرت معاویہ کا قول لے کے آئے ہیں۔ کوئی بندہ حکیم نہیں ہو سکتا، یعنی دانا نہیں ہو سکتا، سمجھدار نہیں ہو سکتا الا ذو تجربہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، یہ وہ روایت ہے جو ہم میلاد شریف کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں تفصیلی، جو دن رات حضرت معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں نا، وہ حضرت معاویہ کا نام لیے بغیر چوری کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ سے۔ ابو سعید خدری صحابی رسول کتنے عظیم صحابی ہیں، یہ حضرت معاویہ سے روایت کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ہے یہ باب و فضل اجتماعی علی تلاوت القرآن و علی ذکر۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں قال خرج معاویہ تو علی حلقۃ فی المسجد، حضرت معاویہ مسجد میں آئے اور لوگ وہاں حلقہ بنا، تو پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے وہاں وہ منظر جو ہے وہ دیکھا تھا رسول اللہ کے دور کے اندر، وہ بیان کیا کہ اسی طرح لوگ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے رسول اللہ آ گئے اور انہوں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، ومن بہ علینا، اور آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ اب مرزا جلمی خبیث کہہ رہا تھا
لقد من اللہ علی المؤمنین سے مراد وہ کہتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا، رسول اللہ نے احسان نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے اللہ نے احسان کیا، رسول اللہ نے احسان نہیں کیا، جبکہ صحابہ کہتے ہیں ومن بہ علینا، آپ کے ذریعے سے احسان ہوا۔ تو جو ذریعہ احسان کا حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں، جو بندوں کا شکر گزار نہیں، تو کیوں فرمایا گیا؟ نعمت تو اللہ دینے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے ملی اس کی بھی شکر گزاری ضروری ہے، اس کا بھی احسان ہے، اس کی بھی نیکی ہے۔ تو بعد وقت گستاخ جاہل احمق کہتا ہے جی یہ جو کہتے ہیں جی رسول اللہ نے احسان کیا، رسول اللہ کا احسان ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اللہ نے احسان کیا۔ پھر کہتا ہے یہ تو بات آگے نکل گئی ہے، کہتے ہیں بزرگوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین پہنچایا۔ تو کیوں نہیں احسان بھائی؟ نیکی سب کی نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام نے کہا ومن بہ علینا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آگے سے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایسے ہی تم سے قسم نہیں لی، نہیں پوچھا، بلکہ آتانی جبریل و اخبرانی، جبریل میرے پاس آئے، مجھے خبر دی کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں نے تقریباً 2 درجن کے قریب آپ کی خدمت میں سے ستہ سے پیش کی۔ بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی رسول ہیں اور صاحب روایت ہیں، رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان سے صحابہ بھی روایت کرتے ہیں، تابعین بھی روایت کرتے ہیں، خود فرد اہل بیت حضرت ابن عباس ان سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ان کی روایتیں جو ہیں ان کی بنیاد پر ہم اپنے عقائد ثابت کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، میلاد شریف ثابت کرتے ہیں، جس طرح انا قاسم واللہ یعطی، یہ ہم اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں کہ رب العالمین نے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے، قاسم بنایا ہے، خازن بنایا ہے۔ یہ حضرت معاویہ کی حدیث پیش کر کے اور پھر فضیلت علم میں ہم حدیث پیش کرتے ہیں، دیگر اسی طرح حدیث ہم پیش کرتے ہیں، اور محفل میلاد میں ہم آپ سے مروی یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تو بس یہی مقصد تھا آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتانا، جو سنی بھائی عوام ہیں، کہ الحمدللہ سیاہ ستہ میں ابھی میں نے دوسری جو کتابیں ہیں ان کی طرف میں نہیں گیا، صرف سیاہ ستہ سے تقریباً 2 درجن روایات پیش کی ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیاہ ستہ کے محدثین نے نقل کر کے اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو آل و صحاب کی سچی غلامی محبت نصیب فرمائے۔